بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی حکومت کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کمیٹی، جس کو پہلے مانیٹرنگ کمیٹی کا نام دیا گیا اور پھر اس کو گڈ گورننس کمیٹی کا نام دیا گیا، ان دنوں عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے اور پارٹی کے مبینہ کرپٹ عناصر کی یہ کوشش ہے کہ کمیٹی کو یا اس کے تینوں اراکین کو یا اس کے کسی نہ کسی رکن کو ہر صورت متنازع بنایا جائے، اور اس حوالے سے کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور اس پروپیگنڈا مہم کے حوالے سے بھی ہمیں اشارے مل رہے ہیں۔ میں ہوں عاصم نثار غیاثی اور آج اپنے اس تجزیے میں ہم مانیٹرنگ کمیٹی کے حوالے سے کچھ جائزہ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب یہ تیسری حکومت قائم ہوئی ناظرین، تو چونکہ عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں تو اب مانیٹرنگ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، اور خیر سے جو موجودہ ان کے مرکزی چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ تو بس اللہ میاں کی گائے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو صوبائی معاملات سے خود کو لا تعلق رکھا ہوا ہے، البتہ ان کے نامزد کردہ لوگ کابینہ میں اچھے خاصے عہدوں پہ ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور خود بیرسٹر گوہر کے بھی کام نکل رہے ہیں۔ اب انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کارکردگی کیسی جا رہی ہے، حالانکہ پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہونے کی حیثیت سے ناطے سے ان کا فرض تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی نگرانی خود کرتے، جس طرح عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کیا کرتے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور یہاں پہ پرویز خٹک کی حکومت تھی، جس کے بعد مسلسل کرپشن کے حوالے سے شکایات آنے لگیں، صورتحال بگڑنے لگی، پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ پیسوں کے الزامات آنے لگے، ریلیزز پہ کمیشن کے الزامات سامنے آنے لگے، ٹھیکے بیچنے کے حوالے سے باتیں ہونے لگیں، بہت کچھ چیزیں الزامات کی زد میں آ گئیں۔ تو جب یہ چیزیں رفتہ رفتہ پارٹی کے مقید چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کانوں تک پہنچتی گئیں، تو پھر ان کی ہدایت پہ ایک روز انہوں نے عدالت میں جب ان کی پیشی تھی کمیٹی کا اعلان کیا، اور کمیٹی میں انہوں نے قاضی محمد انور کو، شاہ فرمان کو اور ساتھ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو شامل کرایا، اور اس کمیٹی نے اپنا کام بھی شروع کیا، تحقیقات بھی ہونے لگیں، اور اسی کمیٹی کی کوششوں سے جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے اس میں بھی فعالیت نظر آنے لگی۔ لیکن اب دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو جو اینٹی کرپشن فورس بنانے کی بات تھی وہ بے انتہا پریشر کے بعد فی الحال پیچھے ڈال دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اب کمیٹی کو متنازع بنانے کی کوششیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں وہ اراکین صوبائی و قومی اسمبلی یا وہ اراکین کابینہ شامل ہیں جن پہ الزامات ہیں اور جن کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جن کے خلاف شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ بات کریں گے بریگیڈیئر مصدق عباسی کی، جن کا کیریئر صاف ستھرا رہا ہے، نیب کے ڈی جی رہے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور پارٹی کے پارٹی کے اجلاسوں سے ان کو نکالا جانے لگا۔ ایسے ایک اجلاس میں جب وہ شریک تھے تو بعض اراکین کابینہ نے ان کی موجودگی پہ اعتراض کیا کہ یہ تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، یہ تو پارلیمانی پارٹی کے ممبر نہیں ہے، تو ایم پی اے نہیں ہے، تو ان کو پھر ان اعتراضات کے جواب میں خاموشی اختیار کر کے اجلاس سے نکلنا پڑا۔ پھر باری آئی قاضی محمد انور صاحب کی۔ قاضی محمد انور کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ پاکستان کے چوٹی کے وکلاء میں ماہرین آئین میں شامل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی میں وقت گزار چکے ہیں، کامیاب پارلیمنٹیرین تھے اور کامیاب ترین وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان دنوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینئر ترین وکیل ہیں صوبے کے۔ اور انہوں نے ہم کئی ایسے سائلین کو جانتے ہیں کہ جن کے انہوں نے مفت کیس بھی لڑے ہیں۔ قاضی محمد انور صاحب کو عمران خان کی ذاتی خواہش پہ کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ قاضی انور صاحب کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، پولیٹیکل موٹیوز جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رکھتے وہ۔ اب وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ عمر کے جس حصے میں ہوں تو میری کیا خواہشات ہوں گی، اب تو وہ اکثر روزے سے رہتے ہیں۔ ان کی ذات کو نشانہ بنانے کی ایک کوشش شروع کی گئی، اور خاص طور پر کابینہ کے وہ اراکین کے جن کے خلاف تحقیقات جاری تھیں یا جاری ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے شکایات کرنی شروع کر دیں کہ جی قاضی انور صاحب ہمارا نام لے رہے ہیں، قاضی انور صاحب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ قاضی انور صاحب کو متنازع بنانے کے لیے پھر انصاف لائر فورمز کے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ حال ہی میں صاحب نے
پریس کانفرنس کر کے ان پہ 50 کروڑ روپے کا الزام عائد کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرمناک اور بے بنیاد الزام ہے، اور اب ان صاحب کو یہ الزام ثابت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ قاضی صاحب نے ان کو نوٹس دے دیا ہے۔ قاضی صاحب کو بھی جب متنازع بنانے کی کوششیں میں کامیابی نہ ہو سکی، تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کمیٹی کے تیسرے اور سب سے اہم رکن، جو کمیٹی میں سیاسی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور واحد سیاسی رکن ہے کمیٹی کے، شاہ فرمان کو بھی نشانہ بنانے کی کوششوں کی اطلاعات ہیں۔ شاہ فرمان کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوگا، ہمارے نوجوان نسل کو، کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسد قیصر کا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ 2004، 5، 6 کی اگر ہم بات کریں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، جب میڈیا بھی ان کی کوریج کو کوئی فوقیت نہیں دیتا تھا، میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، تو اسد قیصر صاحب جو تھے وہ صوبائی صدر ہوتے تھے اور شاہ فرمان صوبائی جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے۔ ان مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کامیاب کوششیں کی۔ یہ وہ ابتدائی اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ پھر جب صورتحال بدلنے لگی، 2013 کے الیکشن ہوا، شاہ فرمان صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، صوبائی وزیر بنے، پھر 2018 کے جب الیکشن ہوئے اس میں بھی پھر وہ صوبائی وزیر بنے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ان صوبائی اسمبلی کے رکن بنے۔ پھر انہوں نے دونوں نشستوں سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس کے بعد انہیں گورنر نامزد کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک شاہ فرمان صاحب کا تعلق ہے تو ان کی طرز سیاست سے، طرز تحریر سے، طرز انداز تخاطب سے، بولنے چالنے کے انداز سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایک ایسے گورنر رہے ہیں کہ غالباً وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد گورنر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں کروڑوں روپے کا سیکرٹ فنڈ واپس کر دیا تھا۔ جی ہاں، کروڑوں روپے کا سیکرٹ فنڈ یہ وہ فنڈ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، آپ اس کو کہیں بھی استعمال کرتے ہیں، اکثر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے مسلسل واپس کیا۔ ان کے 2011 کے بعد سے، اگر جہاں تک ہمیں علم ہے، انہوں نے کوئی بیرونی وزٹ نہیں کیا، اور نہ ان کے بال بچے باہر گئے ہیں۔ ان کے بچے، ہمیں علم ہے کہ سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھے اور وظائف لے کے، اسکالرشپس لے کے وہ آگے بڑھتے رہے۔ شاہ فرمان کی ایک خوبی اور بھی ہے، ہمارے ساتھی، ہم میڈیا کے ساتھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان پہ کرپشن کے ایسے الزامات کوئی سامنے نہیں آئے جو پارٹی کے بعض لوگوں کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ 3-4 محکموں کے وزیر رہے ہیں، لیبر کے رہے ہیں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے رہے ہیں، اطلاعات کے رہے ہیں، بلکہ جب اطلاعات کے منسٹر ہوئے تو اپنے اختیارات بھی دے دیے تھے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو کہ بھی جس ڈپارٹمنٹ کا اشتہار ہے وہاں سے جاری ہو، یہ ان کا کام ہے، وہ لوگ فنڈ دیتے ہیں، ہمارے اس میں کیا کام ہے۔ لیکن ان کے بعد وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ پھر ان کی خوبی یہ ہے کہ بات کر سکتے ہیں، خاص طور پر پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے سامنے اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ شاہ فرمان ہیں۔ آخری ملاقات میں بھی 1 مہینہ پہلے انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین کی توجہ صوبے میں بہت سے معاملات کی طرف دلائی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بعض ایسے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کرپشن کی شکایت زیادہ ہیں، آپ ذرا تو ان کی ریکویسٹ پہ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب پھر کیا کرتے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کمیٹی کے اراکین کے حوالے سے ایسی چیزیں مارکیٹ میں پھیلائی جائیں کہ ان اراکین پہ ایسا کوئی اخلاقی دباؤ آ جائے کہ یہ یا تو خود پیچھے ہوں یا ان کو ہٹانے کے لیے کوئی کارروائی شروع ہو۔ لیکن اب یہ کمیٹی کی اصل آزمائش اب ہے کہ جب وہ تحقیقات کر رہی ہے، معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے، کہ وہ یہ دباؤ کو کس طرح برداشت کرتی ہے، کس طرح اس دباؤ کو ناکام بناتی ہے، اور کس طریقے سے اپنے بانی چیئرمین کا جو ہدف ہے یعنی کرپشن کا خاتمہ، اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت صوبے میں کرپشن کے الزامات تو ہیں، اور ظاہر ہے کچھ ہے، جب الزامات ہوتے ہیں تو نیچے کچھ ہوتا ہے۔ اب اس یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی کو مزید تیزی سے اپنا کام بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بلیک میلنگ کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ناکام بنائیں۔ خدا حافظ۔